فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله تعالى في موضع آخر: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ایک ہو جائے تو بن سکتا ہے خورشید و مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتا ہے خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرا ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اے امت مسلمہ کے لوگوں، جب وہ اپنے اسلاف کے درخشندہ تابینہ بازی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں حکومت و سطوت، جاہ و منصب، عزت و شرافت، اکرام و تعظیم گرجیے کی اور وہ اچھائیاں نظر آتی ہے جو ایک عالی اور رفع قوم میں ہونی چاہیے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، لیکن اس کے برخلاف جب ہم اپنی تعریف اور آگردانی کرتے ہیں اور اپنا حال کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں غلامی و محکومی، ذلت و خواری، ناکامی و نامرادی اور شکست و ریخت غرضیہ کی اور وہ برائیاں نظر آتی ہے جو ایک بدبخت، بدکردار، بدتر قوم میں ہونی چاہیے۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ اے امت مسلمہ کے کچور مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر وہ کون تھے جنہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا؟ وہ ہمارے ہی آبا و اجداد تھے۔ آخر وہ کون تھے جنہوں نے ستاروں پر کمنڈیں ڈال دی؟ وہ ہمارے ہی آبا و اجداد تھے۔ آخر وہ کون تھے جنہوں نے 3 کی تعداد میں 1000 کفار مشرکین کو شکست و فاش دی؟ وہ ہمارے ہی آبا و اجداد تھے۔ آخر وہ کون تھے جنہوں نے غزوہ خندق میں 3000 کی تعداد کے ذریعے 10,000 کفار کو دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا؟ وہ ہمارے ہی آبا و اجداد تھے۔ آخر وہ کون تھے جنہوں نے میدان خیبر میں یہودیوں کے دلوں پر اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا؟ وہ ہمارے ہی آبا و اجداد تھے۔ آخر وہ کون تھے جنہوں نے جنگ موتا میں 3000 کی تعداد کے ذریعے 2 لاکھ کفار مشرکین کر قدموں کو ہلا کر رکھ دیا تھا؟ وہ ہمارے ہی آبا و اجداد تھے۔ اے امت مسلمہ کے کچور مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج دنیا کی سب سے پست اور کم ہمت قوم کون ہے؟ تو جواب ملے گا وہ مسلمان ہے۔ آخر وہ کون ہے جو اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی لوگوں اور دشمنان اسلام کا مذاق بن کر رہ گئے؟ تو وہی ہم ہی مسلمان ہیں۔ آخر وہ کون ہے جن کے ناموں کو سن کر دنیا کانپ اٹھتی تھی، لیکن آج انہی کے ناموں کو سن کر مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ تو جواب ملے گا وہ مسلمان ہے۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، آخر وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے ہمارے آبا و اجداد کو ثریا تک پہنچا دیا تھا؟ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے دشمنوں کا قدم لڑکھڑا جاتے تھے؟ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں روم اور ایران میں حکومت کی تھی؟ وہ طاقت اتحاد و اتفاق کی تھی۔ اسی اتحاد کے نتیجے میں مسلمانوں نے اندلس میں حکومت کی تھی۔ اسی اتحاد کے نتیجے میں مسلمانوں نے بغداد میں حکومت کی تھی۔ اسی اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں مسلمانوں نے روم اور ایران میں حکومت کی تھی۔ لیکن آج ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ 25 کروڑ کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی مظلوم و مقہور، غلام و محکومی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ آج ہماری باتیں کیوں نہیں سنی جا رہی؟ آج ہماری عزت پر کیوں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے؟ آج ہماری ماں اور بیٹے
اتارا جا رہا ہے؟ آج ہمارے مدارس پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ آج ہمارے مساجد کو کیوں ویران کیا جا رہا ہے؟ آج ہمارا قرآن کو کیوں جلایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آج ہمارا اتحاد ختم ہو چکا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے، بیٹا باپ کی سننے کے لیے تیار نہیں، بیٹے ماں کو پیروں طرح ٹکرا رہی ہے۔ آج ہمارے درمیان محبت، بھائی چارگی، حکومت اور انسانیت کا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے نہیں سنا کہ شیر نے شیر پر حملہ کر دیا ہو، ہاتھی نے ہاتھی پر حملہ کر دیا ہو، لیکن آج ہمارے کانوں سے یہ بات ٹکرا رہی ہے کہ زید نے اپنے بھائی بکر کو وقت پر قرضہ نہ چکانے کی وجہ سے بدن کو لعل کر دیا۔ اے مسلمانوں، یہ قرآن وہی قرآن ہے جو صحابہ کرام کے پاس تھا، یہ حدیث وہی حدیث ہے جو صحابہ کرام کے پاس تھی۔ یہی وہ اللہ ہے جو ابو بکر کا تھا، عمر کا تھا، عثمان کا تھا، علی کا تھا، تمام صحابہ کرام کا تھا، تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا، محدثین کا تھا، فقہاء کا تھا۔ وہی اللہ آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کمی ہماری ہے، غلطی ہماری ہے، کمبختی ہماری ہے۔ آج ہمارے درمیان ذات پات کی لڑائی پیدا ہو گئی ہے، آج ہمارے درمیان کالے گھوڑے کا جھگڑا شروع ہو گیا ہے، آج ہمارے درمیان مسجد کا جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم و معزز، سب سے اچھا شخص وہ ہے جس نے تقوی اختیار کیا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1,24,000 صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأبيض على أسود ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى كلكم من آدم وآدم خلق من التراب۔ کہ اے لوگوں، کسی عربی پر کسی عجمی کو اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں، اگر دی جائے گی تو تقوی کے بنیاد پر دی جائے گی۔ لہٰذا مسلمانوں، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اتحاد اتفاق کو اپنانا پڑے گا، اتحاد اتفاق کو درس کو اپنانا پڑے گا، کیونکہ شاید کہتا ہے ایک ہو مسلم عرب کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم عرب کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کا شکر۔